اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع صراط المؤمنین کے 23ویں سیگمنٹ میں آج ہمارے اسلامک کیمپس کے نئے مہمان جناب M.H. مقداد آپ مختلف نقطہ نظر بالخصوص رمضان المبارک کے حوالے سے دیگر اخبارات میں مضامین لکھ چکے ہیں، تو آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں رمضان المبارک کی افادیت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان والو، روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ، من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ احسان کیا گیا تھا۔ خالق نے ہمارے امان دے سامان کو ازراہ انعمت علیہم آسان در آسان کرتے ہوئے اپنی رحمت و برکتوں اور عنایتوں کے دیوان کو یعنی قرآن کو فبأی آلاء ربکما تکذبان کے اعلان سے مفتخر و مزین کر کے دلیل کے طور پہ ماہ سیام میں ہمارے لیے ایک برکتوں بھرا دسترخوان سجایا ہے، اور ودعیت الی ضیافت اللہ ہے، ہمیں اس پہ انوائٹ کیا ہے، خود سے دعوت دی ہے تاکہ ہم متقی بن سکیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ لفظ رمضان جو بنا سوچے سمجھے بعض علماء کرام بھی بیچارے بول جاتے ہیں، جو کہ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، لا تقولوا رمضان، صرف رمضان مت کہا کرو، ولکن قولوا شہر رمضان، اگر کہنا ہے تو ماہ رمضان المبارک کہا کرو، کیونکہ لا تدرون فإنکم ما رمضان، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں ادراک ہی نہیں کہ رمضان کیا ہے۔ پوچھا گیا مولا رمضان کیا ہے؟ فرمایا الرمضان اسم من اسماء اللہ، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور یہ جو روزہ قدیم عبادت کی عادت، روزہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا، اسی طرح دیگر انبیاء و منتقین و صالحین نے، نہ کہ کسی امتی یا کسی بشر نے۔ اللہ نے ہمیں انبیاء کا شیوا محمد وال محمد کے ذریعے عطا فرمایا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کل نبی وارث علم وغیرہ فقد انتہا الی آل محمد، کہ تمام نبیوں نے علم یا علم کے علاوہ جو چیز وراثت میں چھوڑی ہے وہ پلٹ کے ہم محمد وال محمد کی طرف آتی ہے۔ اس میں سے جو مناسب ہوتا ہے تمہیں عبادی فریضہ بنا کے سونپ دیا جاتا ہے، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں متقین بننے کے لیے انبیاء متقین و ائمہ معصومین کا فریضہ بتایا گیا ہے، نہ کہ کسی امت یا کسی بشر کا۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح ثواب میں بھی اور اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ایک تو انبیاء کی سنت پہ عمل اور دوسرا حکم خدا کی تکمیل۔ ینظر اللہ عز و جل فیہا برحمتہ، جب ہم انبیاء روش بنا لیتے ہیں، انبیاء کی طرح ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، دکھی انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اموال خرچ کرتے ہیں، انبتت سبع احسن بلا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں اور زمین ہموار کرنے کے بعد 700 دانہ انبعت سبع احسن بلا 700 دانہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمام تر پروسیس ریاکاری کے وائرس سے بالکل پاک ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جہاد کرنے والوں کی ریاکاری کے خلاف مذمت ہے، جب ہم سورہ انفال کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں مال خرچ کرنے والوں کے خلاف ریاکاری کی مذمت ہے، جب ہم سورہ نساء پڑھتے ہیں تو اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، میرا نبی یہ جتنے بھی منافق ہیں جب نماز کا وقت آتا ہے قاموا كُسَالَىٰ، یہ نہایت سستی اور سختی کے تیور اپناتے ہیں، اور پڑھتے کس لیے ہیں؟ یراؤن الناس، تاکہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم دیکھا دیکھی کے بغیر خالص اللہ کے لیے عبادت کریں گے تو ہماری دعا بھی شرف استجابت سے ہمکنار ہوگی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان،
خبردار ابلیس کے فٹ اسٹیپ پہ قدم مت رکھنا، شیطان کی پیروی مت کرنا۔ تو جب ہم شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، تھوڑا سا عمل کریں گے اور وہ خالص الہ اللہ ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، تو پھر ہماری دعا بھی شرف استجابت سے ہمکنار ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر ہم کہیں گے ان یوفیککم للصیام ہی، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کے ذریعے راہ تقویٰ پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جی تو روزے کی حالت میں خوشبو یا عطر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ العطر من سنن المرسلین، نبی پاک فرماتے ہیں کہ عطر لگانا انبیاء و مرسلین کی سنت ہے، البتہ یہ سب کچھ الکوہل کی آمیزش سے پاک ہونا چاہیے۔ مطلب پھولوں کی خوشبو بھی جائز، جیسے کہ افطار پارٹی میں اکثر پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ پھول سونگھنا تو یہ بالکل اچھی بات ہے۔ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں من اراد یشم رائحتی، جو چاہتا ہے کہ مجھ محمد کی خوشبو کو فیل کرے، فلیشم الورد الاحمر، اس کو چاہیے کہ سرخ تازہ پھول لے کے سونگھ لیا کرے۔ بہت خوب مقداد صاحب، اور اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ ساری عنایت کس پہ کی؟ جو مومن ہے۔ مومن کے لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں المومن یتقلب خمسۃ من النور، مومن 5 انوار کے حصار میں رہتا ہے، مدخلہ النور، مومن کا آنا نور، و مخرجہ النور، مومن کا جانا نور، و علمہ النور، مومن کا علم نور، و کلامہ النور، مومن کا کلام نور، و منظرہ یوم القیامت الی نور، اور قیامت والے دن مومن کی نظر بھی نور کی جانب ہوگی۔ اب ذرا قرآن سے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مومن ہوتا کون ہے۔ تو سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ثم لم يرتابوا، نہ ہی شک میں باتیں کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے کسی امر میں شک کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ اب یہ تو بات ہے کہ جو قرآن نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن ایک اس سے بڑا درجہ جو کہ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مومن کی خلوص نیت سے پڑھی ہوئی تسبیح لا تسبیحۃ فی صحیفۃ مومن خیر مما اوتی ابن داؤد، مومن کی خلوص نیت سے پڑھی ہوئی تسبیح سلیمان ابن داؤد کی سلطنت کے ہر حصے سے افضل ہے، کیونکہ فَإِنَّمَا أُوتِيَ ابن داؤد يَذْهَبُ وَالتَّسْبِيحَ طبقات، سلیمان ابن داؤد کی سلطنت کو زوال ہے اور مومن کی پڑھی ہوئی تسبیح کو زوال نہیں، کہ اس میں میرے آقا کا ذکر ہے اور اس کو زوال نہیں ہو سکتا، اور یہ تو مومن کی پڑھی ہوئی تسبیح کا معیار ہے۔ تو اب ذرا جناب سلیمان کی سلطنت کے بارے میں قرآن سے دیکھ لیں تو قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا جو ان کے امر سے اس سرزمین پر چلتی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ سلیمان ابن داؤد کی ہوا میں جو پاور تھی وہ مومن کے چند جملوں میں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مومن کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے۔ مومن کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات سن لیجئے کہ مومن کا دل جو خدا کا عرش ہے وہ لرزتا کیسے ہے؟ ماں کی دعا سے، یتیم کی صدا سے، مظلوم کی آہ سے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کی دعا ہوگی، یتیم کی صدا ہوگی، مظلوم کی آہ ہوگی اور ہمیں تاب فلک آسمان کانپتا ہوا تھر تھراتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ اس لرزے کو، اس آہٹ کو، اس دعا کو اپنے دل میں فیل کرتا ہے اور پھر وہ اس کا دل احساس کی کیفیت سے معمور ہو جاتا ہے۔ جب دل معمور ہو جاتا ہے تو وہ پھر مومن وہ والا اللہ کی ربوبیت کے ساتھ عشق کرنے لگتا ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے لگتا ہے۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا یا قمیل المومن مرۃ المومن، مومن مومن کا شیشہ ہوتا ہے، کیونکہ مومن اپنے مومن بھائی کے دکھ کو اپنے دل میں فیل کرتا ہے، پھر جو مناسب ہو سکے اس کی مدد کرتا ہے۔ مومن اپنے دل کے اندر سے دنیا اجاگر کرتا ہے، نہ کہ اس بناوٹی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں پج پج وڑنے مندر مسیتی کدی اندر اپنے وڑے ہی نہیں ہوں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں مومن کیا ہے؟ مومن گارے یا اینٹوں کی بنی مسجد نہیں، مومن جو اپنے ارد گرد ماحول کریٹ کرتا ہے وہ مسجد نما ہوتا ہے، کیونکہ مسجد پر امن ہے، مسجد شبیہ ہے کعبہ کی، کعبے میں امن ہے، مسجد میں امن ہے، وہاں پہ آپ کسی کو مار نہیں سکتے، گالی نہیں دے سکتے، چوری نہیں کر سکتے، اور مومن کا احوال ہی بھی کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اور مومن دل سے سوچتا ہے نہ کہ دنیا کی طرف سے، اور وہ والے دل سے سوچتا ہے جس دل سے اس کو خدا سے اور خدائی سے عشق ہو جاتا ہے۔ جب عشق ہو جاتا ہے تو قلب بیدار ہوتا ہے، جب قلب بیدار ہوتا ہے تو روح زندہ ہو جاتی ہے، جب روح زندہ ہو جاتی ہے تو جتنا وہ اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے زمین پہ رینگتی ہوئی کیڑی کو بھی اتنی ہی ترجیح دینے لگتا ہے۔ جب دل احساس کی کیفیت سے معمور ہو جاتا ہے تو طلب بڑھنے لگتی ہے، جب طلب بڑھنے لگتی ہے تو پھر
انسان طلب کرتا ہے رب زدنی علما، یہاں پہ ملا والا علم نہیں ہے اور نہ ہی یہ سائڈ پہ دھڑکتا ہوا لوتھڑے والا دل ہے، یہاں پہ وہ والا دل ہے جس نے بروز الست بغیر وجود کے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، قالوا بلا شاہدنا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں مومن از عشق است، مومن عشق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مومن کے قلب میں خدا کا عشق ہوتا ہے۔ جب خدا کا عشق ہوتا ہے تو مومن اپنی ذات سے زیادہ خدا کی خدائی کو اور خدا کی محبت کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ جب خدا کی محبت کو ترجیح دینے لگتا ہے تو مومن پھر وہ والی مومنیت پہ جاتا ہے جو اللہ نے اپنا لقب مومن کو المومن عطا فرما دیا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کا سارا ایجنڈا قرآن کے مطابق ہوتا ہے، اس کی راتوں کو قرآن کے ساتھ شب داریاں ہوتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں سحر اللیل شعار المتقین و شمعۃ المشتاقین، رات کو ایک عاشق جاگتے ہیں اور دوسرا زاہدین جاگتے ہیں، اور جب عشق ہو جاتا ہے خدا کی ذات سے تو پھر انسان کا تمام تر زندگی کا ایجنڈا قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ نور بیوتکم لتلاوت القرآن فإن البیت اذا قصر فیہ تلاوت القرآن وقصر خیرہ وتسع اہلہ یضیء السماء کما تضیء النجوم السماء لأہل الارض، کہ منور کر دو، روشن کر دو اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے، جن گھروں میں فإن البیت اذا قصر فیہ تلاوت القرآن دلچسپی سے تلاوت قرآن ہوتی ہے، وتسع اہلہ، وہ گھر ایک تو خیر و برکت کا منبع بن جاتے ہیں، اور دوسرا اس گھر میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زمین پہ رہنے کے باوجود آسمان والوں کے لیے اس طرح چمک اور روشنی کا باعث بنتے ہیں، کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، ہی جس طرح سے آسمان کے ستارے اہل زمین کے لیے چمک اور روشنی کا باعث ہوتے ہیں۔